بہت سے لوگ یہی نہیں ایکسیپٹ کر پاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے. Why is it happening to me؟ میں نے استخارہ کیا تھا اس کام سے پہلے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اگر اس بات پہ آپ چلیں گے تو پھر حضرت یوسف کا کیا قصور تھا کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ حضرت موسیٰ کا کیا قصور تھا؟ حضرت نوح کا کیا قصور تھا؟ یہ تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ پہ مشکلات نہیں آتی تھی نا، صحابہ جو ہے پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. کیونکہ حدیث کے مطابق جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو خیر عافیت کی دعا کرنی چاہیے، آسانی کی دعا کرنی چاہیے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا. آسانی کی دعا ہے. سرچ اٹ آؤٹ، انشاءاللہ یو ول فائنڈ اٹ. دعا فار ایز، یو ول فائنڈ اٹ ایزیلی. ایز کی دعا کرنی چاہیے ہر میٹر میں. لیکن اگر ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے تو اللہ کے بندے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس پہ اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ذرا ریڈی ہو جائے نا فائٹ کرنے کے لیے. آپ نے اسکرپٹ لکھنا ہے، اللہ نے آپ سے بک لکھوانی ہے آپ کی، جو وچ یو ول ٹیل ٹو یور جنریشن. کل کو اپنے بچوں کو نہیں بتانا کہ بیٹا میں بھی اس سچویشن میں آیا تھا. ہاؤ ڈیڈ آئی فائٹ اٹ، ہاؤ ڈیڈ آئی کم آؤٹ آف اٹ، ہاؤ ڈیڈ آئی ڈیل ود دا ٹاکسک پیپل. میں نے کیا کیا تھا، میں کس طرح سے نکلا تھا، میں نے کیسے فائٹ کیا تھا. اگر آپ گیو اپ کر دیں گے، ڈپریس ہو جائیں گے، جنریشن کو کیا سکھائیں گے؟ اور مردوں سے خاص طور پہ آپ کو قوام بنایا اللہ نے. اگر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، اگر آپ جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اگر آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ آپ تو لیڈر ہیں گھر کے. اس لیے لیڈ فرام دا فرنٹ. مرد بنے مرد اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد دور نہیں ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے ساتھ، ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. بے شک تنگی کے ساتھ، ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. یہ اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر میں آتا ہے کہ اگر ڈیفیکلٹی ایک ہے تو دو آسانیاں انشاءاللہ اس کے ساتھ آئیں گی. ہر چیز کا پیئر ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر آپ حل پہ آنے والے بنے. اور لیٹ سے کسی مسئلے کا حل آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا تو صبر کر لیں، اللہ اللہ کریں، ورد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی مدد پکڑیں. اوکے. اور دیر از اے وے آؤٹ. اگر کوئی بہت ہی ٹاکسک ریلیشن ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں تو یس دیر آر مینی سولوشنز وچ یو کین گو ٹو. مائی پوائنٹ از کہ شیطان کو ڈپریس بلیور بہت پسند. اس لیے جب وہ دیکھے گا نا کہ یہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں ڈپریسڈ ہوں بہت زیادہ، مجھے ڈپریشن ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر مزید حملے کرے گا. وہ پھر مزید آپ کو وہی چیزیں دکھائے گا جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ کا لینز ہی وہ بن گیا that the world is a dark place and everyone is against me اور مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. جب ناشکری کا لینس پہنیں گے، نا امیدی کا لینس پہنیں گے تو ہر جگہ ڈارکنیس اور ہر جگہ اندھیرا نظر آئے گا، ہر جگہ سیڈنس نظر آئے گی. وہی بات ہے نا کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہی آپ کو نظر آتا. تو یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے. اوکے. ابھی میں کلینکل ڈپریشن کی طرف نہیں آیا، یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے دکھوں سے ڈیل کرنے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ ہر چیز کو ڈپریشن نہ کہا کریں. شیطان کو یہ بات بہت پسند آئے گی آپ. اوکے. تو اب ہم بات کرتے ہیں سیڈنس کی. میں نے آپ سے بات کی کہ ڈپریشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہی ہو گئی ہے. دیکھیے سیڈنس از ون آف دا بیسک ایموشنز. یہ جو ہے نا پال ایکمین، اس نے 6 بیسک ایموشنز ڈیفائن کیے، جن میں سے ہیپینس ہے، اینگر ہے، سرپرائز ہے، فیئر ہے، ڈسگسٹ ہے، اینڈ ون آف دم از سیڈنس. ان فیکٹ دیر از اے اینیمیٹڈ مووی میڈ بائی ہالی ووڈ جس میں انہوں نے ایموشنز دکھائے، ڈسگسٹ بھی دکھایا، اینگر بھی دکھایا، ٹھیک ہے نا جی، ہیپینس بھی دکھائی ہے اور اس میں سیڈنس بھی دکھایا. تو دیز آر بیسک ایموشنز آف ہیومن بینگس. تو ایک بندے کو اگر سیڈنس آ گئی اس کا یہ مطلب نہیں وہ ڈپریشن میں چلا گیا. سیڈنس بہت نیچرل چیز ہے. سیڈنس کی ڈیفینیشن ہے سیڈنس از این ایموشنل پین ایسوسیٹیڈ ود اور کیریکٹرائزڈ بائی فیلنگز آف ڈس ایڈوانٹیج، لاس، ڈسپیئر، گریف، ہیلپ لیسنس، ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ سورو. یعنی کتنا جامع کانسیپٹ ہے سیڈنس کا. کسی لاس کی وجہ سے بندہ غمزدہ ہو سکتا ہے، کسی نے دل دکھا دیا اس کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے، کسی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے، کسی گریف کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے. تو یہ غم ہے. اور غم کی فلسفی کیا ہے؟ لیٹس ڈسکس سم آف دا تھنگس. دیکھیں کبھی کبھی جب غم ہم پہ آتا ہے نا ہمارے لو اسپرٹس ہو جاتے ہیں. آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں اس کے اسپرٹس لو ہیں. اب لو اسپرٹ کا مطلب ڈپریشن نہیں، ٹھیک ہے. لو اسپرٹ کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا اسے آپ بوسٹ کریں گے وہ بندہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب آپ کسی کو لو اسپرٹ میں دیکھیں اس کو بک اپ کریں، اس کو بوسٹ کریں. اسلام اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی یا بہن کی مدد کریں،
اس کا کوئی کام کر دیں, اس کے لیے ایز کریٹ کر دیں, اس کو مدد کر دیں, کوئی کاؤنسل کر دیں, اس کے چہرے پہ اسمائل لے آئیں جی. لیکن ایک بہت پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں, جب آپ لو اسپرٹس میں ہو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کریں چپ کر کے. دیٹس اٹ. آپ کا رونے کا دل کرے, آپ بہت لو فیل کر رہے ہو, چپ کر کے قرآن کھولیں اور پڑھنا شروع کریں. دیٹس اٹ. اینڈ سی دا ریزلٹ. آفٹر 10 minutes you will feel so happy. After 10 minutes your mood will go here. Try it and test it. Trust me. یہ پریکٹیکل ٹپ ہے. پھر جی ڈسپیئر. کبھی کبھی انسان بڑا ڈسپیئر میں ہوتا ہے. انسان جو ہے نا اس کو لگتا ہے کہ یار بڑی نا امیدی ہے. ڈسپیئر اور گلوم, یہ جو دونوں چیزیں نا, گلوم کی طرف میں آتا ہوں. ڈسپیئر ہے کہ ڈسپونڈنسی بھی جسے کہتے ہیں, ہوپ لیسنس. یقین کریں ہماری یوتھ میں ڈسپونڈنسی بہت زیادہ. دے تھنک کہ انہوں نے اتنے گناہ کر لیے. مجھے اتنا دکھ ہوا, میں ایک جگہ گیدرنگ میں لیکچر دینے گیا ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا میں آڈینس سے بات کر رہا تھا, تو ون آف دا اٹینڈیز شی سیڈ کہ میں نے ان کی نا تھوڑا سا بوسٹ کیا, ظاہر اٹینڈی تھی, تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ, انہوں نے جو کویسچن پوچھا میں نے بڑا انکریج کیا. میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا, تو may اللہ بلیس یو. میں نے کچھ دعاز دی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر, ان کی نا بہت دکھی ٹون ہو گئی. شی سیڈ کہ نہیں سر, میں آپ دعا کریں کہ میں نیک ہو جاؤں. میں نے کہا آپ نیک ہی ہیں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کو نیکی میں جو ہے وہ انکریز کرے. بٹ شی سیڈ کہ نہیں, میں بالکل بھی نیک نہیں ہوں, اور میں بہت خراب وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے بات کی. تو دیکھیں ایسے سینٹینسز نہ کہیں, شیطان کو بہت پسند ہے. یس اٹس اوکے ٹو بی ہمبل, کہ ٹھیک ہے ابھی میں بہت گناہ گار ہوں, سارے گناہ گار ہیں, لیکن اتنی ڈسپونڈنسی, اتنی ہوپ لیسنس کہ بندہ کہے کہ یار نہیں میں تو اب واپس ہی نہیں آ سکتا. تو اس لیے ہوپ لیس سینٹینسز نہ کہیں. یہ بات اللہ کو بھی نہیں پسند کہ مومن جو ہے وہ ہوپ لیس ہو جائے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ہوپ لیس ہو چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, اسراف کر چکے ہیں, گناہوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. اس کا دروازہ تو نوک کرے نا, اس کی بارگاہ میں تو آئیں. وہ تو کبھی گیا ہی نہیں, انسان ہی جاتا ہے اور انسان ہی واپس آتا ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر, آلویز دیئر, ہی از ویٹنگ فار یو. تو ہماری یوتھ میں ذرا ڈسپونڈنسی ہے فار وٹس ایور ریزنس. بس گرومنگ نہیں ہوئی, ظاہر ہے کہ ول پاور کی کمی ہے, سیلف کنٹرول کی کمی ہے, اس کی بہت سی ریزنز ہیں, پھر کبھی بات کریں گے. تو وی نیڈ ٹو برنگ اٹ بیک. اور جو ایک اور ٹائپ آف سیڈنس ہے گلوم. گلوم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا لگتا ہے کہ جیسے بہت اچھا موسم ہے لیکن آپ اس کو فیل نہیں کر پا رہے, آپ کے دل میں اندھیرا ہے, آپ کے نا آپ نے وہ لینس پہنا ہوا ہے اندھیرے کا اور گلوم کا. ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ یار حالات بہت ڈاؤن ہے, ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ نا بس زندگی ختم ہو رہی ہے. تو یس, دس از اے کنڈیشن آف گلوم. اس کو پکچر میں ایسے دکھاتے ہیں جیسے ایک بندے پہ نا کالا بادل چھایا ہوا ہے, ہر وقت وہ کالا بادل اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جہاں وہ جاتا ہے, تو اسے جو ہے نا وہ کچھ اور نظر نہیں آتا سوائے کالے بادل کے, اور وہ ہر چیز اس کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہو. اٹ از آلسو ون آف دا ٹائپس آف سیڈنس, ناٹ ڈپریشن. اوکے, ڈپریشن کی بات ابھی آگے جا کے آئے گی. پھر گریف, اوبویسلی ایک بہت ڈیپ سیڈنس کا نام گریف ہے. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گریف میں گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ میں گریف صرف اللہ سے شیئر کرتا ہوں, حزن جسے کہتے ہیں. اٹ از اے پرولونگ پیریڈ آف سیڈنس, ناٹ ڈپریشن. کہ ڈپریشن از سم تھنگ جو آپ کو ان پروڈکٹیو کر دے, اینٹی سوشل کر دے, اور نارمل لائف فنکشنز آپ نارملی نہ کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تب ہم کہیں گے کہ ڈپریشن میں. مثال کے طور پہ ایک بندہ نا اس کو بہت چیزیں بھولنے لگ گئی ہیں, اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور ٹاسک کر ہی نہیں پا رہا, وہ کھانا کھانے لگتا ہے اس کے ہاتھ سے چمچی چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ پھر ڈپریشن ہے, یہ پھر ایکسٹریم فارم آف سیڈنس ہے. دیٹ وی کال ایز ڈپریشن, جب وہ نارمل فنکشنز ہی نہیں کر پا رہا یا کر پا رہی ہے. اوکے, تو گریف, یس, گریف از اے ون آف دا ٹائپس آف سیڈنس. اچھا, گریف کی میں 7 سٹیجز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, ویری انٹرسٹنگ. پہلی سٹیج ہے شاک اینڈ ڈینائل. جب بندے پہ کوئی دکھ آتا ہے نا ایک دم سے, ایسا دکھ جس سے بہت ہٹ ہو, تو پہلی سٹیج یوزلی ہوتی شاک اینڈ ڈینائل. بندہ ہنستا ہے, یہ نہیں میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, یا بندہ ایک دم سے نا کاؤنٹر کرنے کے لیے شو کرتا ہے میں بہت اسٹرانگ ہوں. شاک اور ڈینائل میں ہوتا ہے, لیکن پھر اچانک وہ فیل کرتا ہے تو بڑا ٹھپ جاتا ہے, ایک دم ٹھپ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو شاک اینڈ ڈینائل. اور پین اینڈ گلٹ کے بعد جو 3rd سٹیج ہے دیٹ از
اینگر اینڈ بارگیننگ. پھر بندہ غصے میں جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, کیسے کر لیا اس نے میرے ساتھ. اور بارگیننگ سے یہ مراد ہے کہ وہ مطلب کہ اپنے ایموشنز کے ساتھ اور اپنی وہ سیلف کے ساتھ نا بارگین کر رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب اس کو حل تو کرنا ہے نا. اور پھر ڈپریشن, ریفلیکشن اینڈ لونلینس. پھر وہ تھک جاتا ہے سوچ کے, انالیسس کر کے, بارگیننگ کر کے, غصے ہو کے پھر وہ تھک جاتا ہے. دیٹ سٹیج میں وہ جا سکتا ہے, اس سٹیج میں ڈپریشن میں, لونلینس میں اوبویسلی, اور ریفلیکشن میں بہت سوچتا رہتا ہے, خاموش, ہر وقت خاموش, لاسٹ, آلویز لاسٹ ان تھاٹس. اینڈ دین دی اپورڈ ٹرن, اور اس کے بعد اس کا کم بیک ہونا شروع ہوتا ہے. یہی سٹیجز ہیں, یہ آپ اپنی لائف میں بھی نوٹ کریں گے. آہستہ کم بیک ہو رہا ہے کہ نکلو اب اس سے. اور اگر یہ کم بیک نہیں ہوتا اور یہ چیزیں یہ سرکل ریپیٹ ہوتا ہے اوپر کے 4 steps, then we say کہ that is depression. But اگر if that person starts to make a comeback, then that is grief. Upward turn, reconstruction and working through. Reconstruction of personality, of thoughts, of ideas. He or she starts to become more positive. He or she learns from the bad experience اور reconstruct کرتا ہے اپنے perspective کو, بہت سی چیزوں کو, right? And last one is acceptance and hope. اور پھر وہ بندہ accept کر لیتا ہے کہ یار چلا گیا, ہو گیا لاس. مثال کے طور پہ میں ایک مثال یوتھ کو اکثر دیتا ہوں کہ آپ کسی کو چاہتے تھے, وہاں نہیں شادی ہوئی, یہ 7 stages سے آپ گزریں گے, اینڈ میں آپ قبول کر لیں گے نہیں ہوا جی. وہ جیسے بالی ووڈ کا سانگ ہے نا, نصیب میں نہیں تھا جو ہم کو ملا نہیں, وہ بہت پرانا سانگ ہے. تو یہی بات ہے اصل میں کہ بھائی نہیں ہوا, بات ختم. اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے, اسلام تو کہہ رہا ہے بھائی پہلے ہی سٹیپ پہ ایکسیپٹ کر لو نا. ٹھیک ہے یہ نیچرل سٹیپس ہیں, لیکن اسلام آپ کو جلدی کم بیک کرا دے گا, یہ میرا دعویٰ ہے. سارے ہیومن بینگ ان سٹیپ سے جاتے ہیں, بٹ اسلام ول میک یو کم بیک ٹو ارلی. انشاءاللہ یو ول سی ود ان ڈیز کیا ود ان آورز آپ ایسی ریکنسٹرکشن کریں گے, آپ ایسے واپس آئیں گے. اگر آپ کو اسلام کا نالج ہے, اللہ کے ایٹریبیوٹس کا صحیح پتہ ہے, اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کریں, اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جانیں, پڑھیں, نکل آئیں گے آپ انشاءاللہ ان چیزوں سے بہت جلدی. ایک ایسا غم جو آپ خود اپنے اوپر لے آتے ہیں بیکاز آف یور ڈیسیژنز, بیکاز آف اللہ کی نافرمانی, اور بیکاز آف حرام کام میں. اور یہ غم پازیٹیو ہے, کیونکہ اگر یہ غم بھی نہیں آپ کو ہو رہا تو اس کا مطلب دل مردہ ہو چکا ہے. حرام کام پہ غم ہونا چاہیے, اسی طرح غلط ڈیسیژنز پہ غم ہونا چاہیے, لیکن یہ غم اگر ریگریٹ بن جائے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. سیڈنس براٹ اپون بائی ادرس, دوسرے جو غم دیں, اور وہ اس میں کیا ہے, دوسروں کے تانے, دوسروں کی سخت باتیں, ٹھیک ہے, اور دوسروں کی طرف سے کوئی سازش میں بھی, جیسے رسولوں کو دکھ دیا گیا, غم دیا گیا, بہت ستایا گیا, رسولوں کو بہت ستایا گیا, یہ والا غم. تیسرا ہے سیڈنس بیکاز آف سرکمسٹانس, کوئی چیز نہیں ملی, دعا ریجیکٹ ہو گئی, دعا نہیں ایکسیپٹ ہو رہی, یا بیماری آ گئی خدا نہ خواستہ, یا کچھ اور معاملہ ہو گیا, تو وہ ایک سرکمسٹانس کی وجہ سے ہے. تو انٹرسٹنگ بات یہ الحمدللہ قرآن مجید میں وی آر لکی کہ ہر سچویشن سے ریلیٹڈ دعا ہے. رب انصرنی علی القوم المفسدین, یہ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ کی غالباً دعا ہے, اور یہ ہے کہ کسی کوئی آپ کو نقصان پہنچائے اس کے حوالے سے دعا کہ اللہ مجھے جو مفسدین ہیں, جو کرپٹنگ پیپل ہیں, ان کی طرف سے نقصان نہ ہو اور میری مدد فرما. اسی طرح میں نے بتایا تھا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, یہ بھی ایک دعا ہے. اس طرح یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے, ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ اللہ شیطان نے مجھے ہارڈ شپ میں مبتلا کیا ہوا ہے, ٹورمنٹ میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو یہ بھی دعا دیکھیں کسی کے حوالے سے کہ شیطان جب بہت زیادہ انسان کو ٹورمنٹ کرے. اسی طرح انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یہ ایک سرکمسٹانس کے حوالے سے ہے, غم بیکاز آف اے سرکمسٹانس. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, میں نے آپ کو بتایا تھا ہر دعا کے پیچھے ایک ایموشن ہے. اس دعا کے پیچھے سیڈنس, اینگر, ریگریٹ اور فیئر, یہ 4 ایموشنز ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس دعا کے پیچھے, ٹھیک ہے. تو کئی بار ایسی سچویشن زندگی میں آتی ہیں جب ہمیں ریگریٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ قصور ہمارا ہوتا ہے, یا کوئی سلی مسٹیک ہو گئی ہوتی ہے, اور ہمیں غصہ بھی ہوتا ہے اس سلی مسٹیک کا, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں دکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہوئی کیوں, اور ہمیں جو ہے وہ فیئر بھی ہوتا ہے کہ اب اس کا آؤٹ کم بہت نیگیٹو آئے گا. تو یہ سارے جذبات موسیٰ علیہ السلام کے تھے جب انہوں نے دعا پڑھی. کیوں؟ کیونکہ ان سے ایک بندہ مارا گیا تھا غلطی سے. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, کہ اے میرے رب میں نے ظلم کر لیا اپنے نفس سے تو مجھے معاف فرما. پھر ہم نے یہ قرآن سے دیکھا تھا کہ قرآن نے غم کی مختلف کیفیات بتائی ہیں, جیسے الغم, حزن,
اسی طرح الویل، اسی طرح الاسف یا اسفا، اسی طرح الباس اور اسی طرح الاسا. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی لاسٹ کلاس میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ الغم جو ہے یہ کہتے ہیں غمام سے نکلا نا، بادلوں سے. غم ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا غم ہے، اردو میں اگر غم کی بات کریں، یہ ایک ایسا غم ہے، ایک ایسی سیڈنس ہے کہ جب اوپر کالے بادل چھائے ہوں اور انسان کو لگے کہ ڈوم اور گلومی فیلنگ ہے. اسی طرح حزن جو ہے یہ ایک ایسی ڈپریشن کو، ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جو ایک ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کے بعد آتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھا. الویل کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو غم کی کہ انسان اپنے آپ کو بدبخت سمجھے اور اپنے آپ کو ڈومڈ سمجھے کہ میں تباہ ہوں بس. اور اسی طرح الاسف جو ہے یہ ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جس میں غصہ بھی شامل ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت سے گزرے. الباس جو ہے یہ ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر صراحت کر جائے اور اسے مارنے لگے، اندر ہی اندر سے کھانے لگے اسے. یہ والا غم ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، بس اور حزن وہ دونوں کیفیات سے گزر رہے تھے، ٹھیک ہے. جو یعقوب علیہ السلام ہے بس سے بھی گزر رہے تھے، حزن سے بھی گزر رہے تھے. اسی طرح الاسا ایک ایسے غم اور ریگریٹ کو کہتے ہیں اوور این اپرچونٹی لاسٹ، کہ کوئی اپرچونٹی آئی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ اپرچونٹی چلی گئی تو اس اپرچونٹی پر غم کرنا. تو قرآن مجید نے دیکھیں انسانی ایموشنز کو بہت واضح کیا ہے الحمدللہ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن از اے بک اباؤٹ یو، قرآن آپ کے بارے میں کتاب ہے، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ آپ کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایموشنز کو بھی جانتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کیسے ٹھیک ہوں گے یہ بھی جانتا ہے. سلوشن یہ آج ہم بات کریں گے خصوصاً کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غم سے ڈیل کرنے کا سلوشن موٹا موٹا. نمبر 1، چینجنگ آور پرسپیکٹو، دیٹ از فرام دا قرآن. دیکھیں قرآنک جو سٹوریز ہیں ان پہ تدبر اور تفکر بہت ضروری ہے. اس لیے آپ لوگ کو چاہیے کہ قرآن کم از کم اتنا تو پڑھ لیں کہ قرآنک سٹوریز پہ آپ کو گرپ ہو اور غور و فکر کیا کرے. جیسے یوسف علیہ السلام کی سٹوری از ایکسیلنٹ ٹو چینج یور پرسپیکٹو، ٹھیک ہے، کہ سیڈنس سے ڈیل کیسے کرنا ہے، ریگریٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح ابراہیم اسلام کی سٹوری ہے، آسیہ علیہ السلام کی سٹوری ہے، مریم علیہ السلام کی سٹوری ہے، نوح علیہ السلام کی سٹوری ہے. قرآنک سٹوریز جو ہے یہ تقویت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے بتائی. یہ خود قرآن کہتا ہے کہ اے نبی یہ کہانیاں ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں، قرآن کی آیا تاکہ آپ کے دل کو تقویت ملے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن ہمارا پرسپیکٹو کیسے چینج کرتا ہے. کچھ لوگ کی اگر دعا قبول نہیں ہوئی کسی معاملے کے اوپر، وہ کسی معاملے میں بہت دعا کر رہے ہیں، انہوں نے بہت گڑ گڑا کے اس معاملے پہ دعا کی، اللہ کو بتایا بھی کہ اللہ مجھے بہت ضروری ہے یہ کام ہونا میرے لیے، ٹھیک ہے، اس کو کروا دے، لیکن وہ نہیں ہوا، دعا قبول نہیں ہوئی. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹو اس طرح سے چینج کرتا ہے کہ دیکھو ابراہیم اسلام کی بھی تو دعا نہیں قبول ہوئی. ابراہیم